حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر نیکی کرنے کے باوجود تمہیں تکلیفیں مل رہی ہیں تو سمجھ لو کہ تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ سمندر بہت بڑا ہے، لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں بہت لامحدود ہیں، لیکن ہم انہیں اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے، وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ تو سراسر خیر تھی۔ اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا لیں کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں۔ بس آپ صبر کریں اور پھر اپنے اوپر اللہ کی عنایتوں کو برستا دیکھیں۔ اللہ جب ہر چیز پہ قادر ہے اور جب سب اختیارات اسی کے پاس ہیں تو یہ مایوسی کیسی؟ جو چاہتے ہیں اسے اللہ سے مانگیں، پھر اس کا فیصلہ اسی پر چھوڑ دیں۔ آپ جو سوچتے ہیں ہو بہو وہی دیا جاتا ہے، تو پھر وہ مت سوچیں جو آپ سے نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ سوچیں جو آپ کا رب کر سکتا ہے۔ اور آپ کا رب تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں، تڑپ دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ جب آپ اللہ کی جانب بڑھتے ہیں تو منزل آپ کی توقع سے بڑھ کر آسان ہو جاتی ہے کہ یہ واحد راستہ ہے جو آپ کو اکیلے طے نہیں کرنا پڑتا۔ اس راستے میں رب الذوالجلال آپ سے کہیں زیادہ تیزی سے آپ کی جانب بڑھتا ہے۔ جو راستہ اللہ نے آپ کے لیے چنا ہے، وہی راستہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اس راستے پر آنکھیں بند کر کے چلنا شروع کر دیں۔ کسی کا ساتھ ملے نہ ملے، اللہ کا ساتھ لازم ہے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، بیٹا ہر بندے کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے۔ جب تک وہ اپنے اسماعیل کی گردن پر چھری نہیں رکھتا، اللہ کی دوستی نصیب نہیں ہوتی۔ اپنی آرزوؤں کی گردن پر چھری پھیریں، اللہ کے لیے اپنی محبوب سے محبوب چیز قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، پھر وہ آپ کو اپنی قربتوں سے مالا مال کر دے گا۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہوں کی شدید ترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہارے دل سے ان کے برا ہونے کا احساس ختم کر دے۔ جس دن آپ نے اپنے بگڑے ہوئے کاموں میں شکوے کی جگہ اللہ کی مصلحتوں پر غور کرنا شروع کر دیا، یقین کریں آپ کامیاب ہو گئے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جس کو کھونے کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جس کو پانے کا آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا۔ آزمائشیں نہ آئیں تو ہم جان کیسے پائیں گے کہ ہماری اپنی ہی ذات ہمارے لیے کیا ہے؟ غم ہمیں گفتگو سے خاموشی کا سفر طے کرواتے ہیں۔ غم ہمارے اندر صبر پیدا کرتے ہیں۔ غم ہی تو ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے اللہ سے ملاتے ہیں۔ آپ کی زندگی کی صبح ہوگی، یقین رکھیں۔ جب آپ صبر اور یقین کرنا سیکھ جائیں گے، تب معجزوں کو
حقیقت میں بدلتا دیکھیں گے۔ دعا تو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ آپ نے تو صرف دعا کرنی ہے، تدبیر اللہ خود نکالتا ہے۔ آپ کا کام تو صرف اور صرف بھروسہ کرنا ہے اور وسیلے اللہ خود بناتا ہے۔ جس طوفان سے آپ اندر ہی اندر لڑ رہے ہیں، یقین کریں یہ بھی تھم جائے گا، اور جس طرح طوفان کے بعد کوسے قضا آتی ہے، وہی کوسے قضا آپ کے دل میں بھی اطمینان کی صورت بن کر آئے گی۔ آپ کو بھی سکون قلب نصیب ہوگا، آپ کی بھی تمام دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ ایک دن آئے گا وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو ایک لمحے کے لیے پچھتائیں گے اور خود سے کہیں گے میں تو بلا وجہ اس وقت اتنا پریشان ہوا، سب ٹھیک ہی ہو گیا۔ اگر یہ وہی وقت ہے تو پریشان ہونا چھوڑ دیں، جلد ہی سب ٹھیک ہونے والا ہے۔ اگر زندگی میں معجزات چاہتے ہیں تو اللہ کی قدرت پر، اس کے فیصلوں پر، اس کی رحمت پر اندھا اعتماد کر لیں۔ جب دل میں مایوسی نہیں ہوگی، وسوسے نہیں ہوں گے، تب اللہ معجزوں کی برسات کر دے گا۔ اگر آپ اسے دیکھیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کبھی بھی اس کے لیے پریشان نہیں ہوں گے جو ابھی آپ مانگ رہے ہیں، کیونکہ جس نے بن مانگے اتنا کچھ دے رکھا ہے، پھر وہ کیسے وہ دعائیں قبول نہیں کرے گا جس کے لیے آپ کا دل سجدوں میں روتا ہے۔ رکاوٹوں اور مشکلوں کی وجہ سے پریشان مت ہوں، ان کے پیچھے بہت سی حکمتیں ہیں۔ یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت، اپنا قرب عطا کرے اور اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔